جی میں بھی جو ہے ونیتا نے مجھے آپ سے متعارف کرایا. ٹھیک انشاءاللہ. چلیں اللہ کرے ہم سب جڑے رہیں انشاءاللہ. آمین. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نائلہ ہے اور میں بھی فرسٹ ٹائم جوائن کر رہی ہوں آپ کی کلاس. تو دعا ہے کہ اچھا سا سیکھوں. انشاءاللہ ضرور. بلکہ آپ لوگ ابھی تو سب ہم مائک میں کلاس کے دوران میوٹ کروا دوں گی جب میں بتا رہی ہوں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جیسے ابھی ہاتھ کھڑا آپ کر سکتے ہیں یا ویسے اپنا مائک 1 by 1 ان میوٹ کر کے آپ آ جائیں, ٹھیک ہے, تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو انشاءاللہ. تو جس کو پوچھنا ہو وہ بالکل ساتھ ساتھ پوچھ سکتا ہے. آپ بالکل ہیزیٹیٹ نہ فیل کریں کہ بھئی اچھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو میں کیسے پوچھوں, اچھا نہیں لگتا, کچھ بھی ایسا فیل نہ کریں. ہمارے جو استاد محترم ہیں جن سے میں پڑھ رہی ہوں وہ کہتے ہوتے تھے کہ جو ہے نا ایک متکبر اور ایک مستحی, یعنی جس کو حیا آتی ہے, جس کو شرم آتی ہے, وہ نہیں سیکھ سکتے کبھی بھی. تو کوئی شرم نہیں محسوس کرنی کہ مجھے نہیں پتا چل رہا یا مجھے یہ نہیں آتا, تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہوگی. اور نہ ہی یہ انسان فیل کرے کہ بس مجھے تو سیکھنے کی ضرورت نہیں, مجھے تو یہ بھی پتا یہ بھی پتا, اور وہ دھیان نہ دے, ایسی بھی بات نہیں ہونی چاہیے. تو مطلب دونوں چیزیں ہمیں لے کے چلنی ہے انشاءاللہ. اچھا 1 منٹ میں اسکرین شیئر کر لوں, پھر ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. انٹروڈکشن میں ٹائم چلو الحمدللہ اچھا تھا. بول. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بڑے بڑے لوگ ہیں. اچھا بڑے جی بڑے نہیں, یہ بات تو نہ کرو. اچھا چلے, اسکرین نظر آ رہی ہے سب کو؟ جی ہاں جی. جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ہم پھر اپنا شروع کرتے ہیں, اور میں سب سے یہی کہوں گی کہ سب آپ اپنی اپنی بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے اس کو سمجھنے میں, کیونکہ ہماری اور اپنی نیتوں کو ہم سب خالص کر لیں, ٹھیک ہے, کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کی نیت سے انشاءاللہ یہ کلاس شروع کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اچھا اگر آپ کو یہ پیج نظر آ رہا ہے تو 1 منٹ میں تھوڑا اس کا سائز میرا خیال ہے بڑا کر لوں. سب سے پہلے تو دیکھیں کلمہ اور اس کی اقسام جیسے یہاں لکھا ہوا ہے. 1 منٹ اس کا میرا خیال ہے بہتر ہو گیا, سائز تھوڑا بڑا ہو گیا ہوگا. ایک منٹ. اوکے جی, تو سب سے پہلے ظاہر ہے کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے اگر ایک جملہ ہمارے پاس آئے تو اس جملے میں وہ کیا کیا وہ جو لفظ لکھے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں, اس کی پہچان ہمیں ضروری ہے کرنا. تو سب سے پہلے کلمہ اور اس کی اقسام کو ہم دیکھ لیتے ہیں, اور بلکہ یہاں تو بالکل بنیادی جو ہے وہ حروف ہجا سے شروع کیا گیا. حروف تہجی بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں لفظ اس کے لیے, اور ہر زبان کے کچھ بنیادی حروف ہوتے ہیں جو ان کی آوازوں کو ظاہر کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ چونکہ یہ اردو کلاس ہے, اچھا یہ جو موسٹلی ظاہر ہے اردو کلاس میں پاکستان سے ہی ہیں لوگ, تو یہ جو کتاب ہے یہ فیصل آباد ہی سے ماشاءاللہ پرنٹ ہوئی ہے, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جنہوں نے مجھے انٹروڈیوس کرایا اس بک سے. ماشاءاللہ بہت اچھی کتاب ہے یہ, اور اویلیبل بھی ہے پاکستان سے, تو میں آپ گروپ میں شیئر بھی کر دوں گی اس کو, آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. میں اس کا بھی لنک شیئر کر دوں گی آپ کو ریویژن کے لیے اگر چاہیے ہو تو اپنے پاس, ٹھیک ہے. ویسے یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے کلاس, انشاءاللہ ریکارڈنگ بھی آپ کو مل جائے گی, وہ بھی آپ سن سکتے ہیں ریویژن کے لیے. لیکن یہ بک جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں موبائل پہ, لنک انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا, پلس آپ خرید بھی سکتے ہیں جو پاکستان میں تو آرام سے, یہ بہت آرام سے خیر نہیں ملے گی ہر جگہ, لیکن وہ پتہ وغیرہ انشاءاللہ پھر ہم وہ ڈسکس کر لیں گے کہ کہاں سے آپ لے سکتے ہیں اس کو.
تو چلیں شروع کرتے ہیں. اب چونکہ اردو کی کلاس ہے اور اردو اور عربک کے الفابیٹس تو ملتے ہیں, حروف ہجا ملتے ہیں, لیکن کچھ حروف ہیں جن پہ یہ دیکھیں آپ کو کراس لگا ہوا نظر آ رہا ہے, یہ عربک میں نہیں ہوتے, صرف اردو میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ پے جس کو ہم کہتے ہیں, ٹے جیم ہوتا ہے, چے نہیں ہوتا, اور رے زے ذال ہوتا ہے, رے گاف اور بڑی یا. اچھا اب دیکھیں ہمارے پاس 2 یا ہیں, لیکن عربک میں صرف ایک ہی یا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم اس کو بولتے ہیں چھوٹی یہ بڑی یہ. ٹھیک ہے, لیکن ایکچولی عربک میں صرف ایک ہی یا ہے. اچھا اب جب بڑی یہ نہیں ہے تو ہمیں اردو میں پتا ہے کہ جو ہم آواز نکالتے ہیں جیسے لڑکی اور لڑکے, جو بڑی یہ کی ساؤنڈ ہے وہ اے سے آتی ہے اور چھوٹی یہ کی ساؤنڈ ای سے آتی ہے. اب جب دیکھیں کوئی بڑی یہ ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی اے ساؤنڈ نہیں ہوگی عربک میں. اور یہ ہم پاکستانی, میں بھی پاکستانی ہوں, یہ ہم بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ہم اے کی ساؤنڈ نکالتے ہیں پڑھنے میں. وہ انشاءاللہ مثالوں سے میں آگے آپ کو بتاؤں گی. اب دیکھیں جیسے یہ ہے, عربک میں اس کو ہم با پڑھیں گے, لیکن ہم اردو میں اس کو بے پڑھتے ہیں, بے. تو وہ جو اے کی ساؤنڈ ہے وہ آ سے کنورٹ ہو جاتی ہے, پھر با. تے کی بجائے تا پڑھیں گے, سے کی بجائے سا پڑھیں گے, ہے کی بجائے ہا پڑھیں گے. ٹھیک ہے, خے کی بجائے خا پڑھیں گے, اس طرح سے. آئی ہوپ کہ یہ بات کلیئر ہوگی. تو اسی طرح جو مطلب جو کسرہ کی بھی ساؤنڈ ہے نا, جو زیر کی ساؤنڈ نکالنی ہے, اس کو بھی ہم اے کی ساؤنڈ میں نہیں پڑھیں گے بلکہ ای کی ساؤنڈ میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اگلے پیج پہ چلتے ہیں ہم. ایک منٹ, یہ جی. اب حرکات اگلے پیج پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. حرکات یعنی کہ اس لفظ کی حرکت کیسے ہے, آواز کیسے اس کی نکلے گی. عربک میں حرکات ڈیفینیٹلی بہت امپورٹنٹ ہیں کہ اس کو وہ پرناؤنس کرنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے. تو حرکات بھی پاکستانی لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر وہ زیر زبر پیش کا لفظ استعمال کرتے ہیں, لیکن عربک کے نیم ان کے ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے, تو زبر کو کیا کہتے ہیں, فتحہ. جیسے کہ دیکھیں بے کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے, پھر میں بے بول رہی ہوں تو یہ اردو کا لفظ ہے بے. اگر میں عربک میں بولوں گی تو اس کو میں بولوں گی با. ب کے اوپر یہ جو زبر نظر آ رہا ہے, اس کا عربک نیم ہے فتحہ. جو اس کے نیچے کسرہ نظر آ رہا ہے, یہ زیر نظر آ رہا ہے, اس کو کسرہ کہتے ہیں. اور جو یہ آپ کو پیش نظر آ رہا ہے اس کو ضمہ کہتے ہیں. تو ہمیں انشاءاللہ اگر ہم گرامر سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, عربی زبان سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہمیں یہ نام عربک میں آنے چاہیے. آپ میں سے کوئی ایسا جو بالکل شروع سے شروع کرے, جس کو کچھ پتا نہیں ہے, وہ اپنا مائک جو ہے وہ آن کر کے آ سکتا ہے میرے ساتھ, تاکہ میں کچھ کوسچن آنسرز کر سکوں, کیونکہ مجھے اکیلے اس طرح پڑھانا تھوڑا مشکل لگتا ہے. بالکل نیا بندہ جو پہلی دفعہ گرامر کی دنیا میں یا عربی کی دنیا میں قدم رکھ رہا ہے, پلیز اپنا مائک آپ انمیوٹ کر لیں اور آ جائیں ذرا مائک پہ, کیونکہ میں ساتھ ساتھ پوچھتی جاتی ہوں نا کہ کہاں تک سمجھ آیا, اور پھر وہ تھوڑا آسان ہو جاتا ہے. فضا آپ کا ہی میں کر دیتی ہوں. جی جی. السلام علیکم. وعلیکم ہاں السلام. جی, میں بھی فرسٹ ٹائم ہوں. ہمنا یا بسمہ کون زنیرا. بات؟ اچھا نہیں, آپ کہاں فرسٹ ٹائم ہے؟ گرامر کلاس تو میں نے فرسٹ ٹائم ہی جوائن کی ہے. اوکے, چلے موسٹ پراپر. ویلکم. ٹھیک ہے, اٹس اوکے. تو فضا آپ کو یہ پتہ ہے فتح کسرہ ضمہ آپ نے نام سنے ہوئے ہیں یہ پہلے؟ نہیں, میں نے نہیں سنے. اوہ گڈ, تو صحیح بندہ پک کیا میں نے. کیونکہ باقی تو بہت سارے لوگوں کا مجھے نہیں پتا. اچھا, تو اب یہ زیر زبر پیش تو پتا ہوں گے آپ کو, ٹھیک ہے؟ ہاں جی جی جی. ٹھیک ہے, تو اب انشاءاللہ آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے ان کو, کیونکہ ہو سکتا ہے آگے چل کے ہم جو ہے نا فتح کسرہ ضمہ استعمال کریں, لفظ زیر زبر پیش نہیں ہم استعمال کریں گے. جی. ٹھیک ہے. اچھا, اور آپ کے پاس کوئی پیپر پین رکھا ہے آپ نے؟ ہاں جی, میں نے رکھا ہے. ہاں, تو آپ اپنے نوٹس بناتی جائیے. ویسے میں نے آپ کو بتایا کہ ریکارڈنگ بھی آئے گی انشاءاللہ, اور بک بھی میں اس کا لنک بھیج دوں گی تاکہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں, لیکن پھر بھی اپنے نوٹس بنائے ہوئے بہت ہیلپ جی. کرتے ہیں ہم جب ہم ریویژن کرنا ہو ہمیں. ٹھیک ہے, تو ہاں جی. فتح زبر کو کہتے ہیں, اور کسرہ زیر کو, اور ضمہ پیش کو. ٹھیک ہو گیا؟
जी اچھا پڑھنے میں بھی ہم جو ہے وہ اردو میں ہی لگتا ہے قرآن پڑھتے ہیں اور کافی مسٹیکس ہم کر جاتے ہیں. اگر تو زبر ہو نا کسی لیٹر کے اوپر کسی حرف کے اوپر تو اس کو چھوٹی ساؤنڈ اس کی پڑھتے ہیں, اس کو لمبا نہیں پڑھتے. جیسے با کے اوپر ہمیں زبر نظر آ رہا تو ہم اس کو ب پڑھیں گے بس, لیکن اگر اس کے آگے الف لگ جائے گا تو پھر اس کی ساؤنڈ لمبی ہو جائے گی, با ایسے بنے گا وہ. ٹھیک ہے, اسی طرح با کے نیچے اگر کسرہ ہے تو بی, بس یہ چھوٹی ساؤنڈ آئے گی بی. لیکن اگر چھوٹی یا ساتھ جڑ جائے گی, کیونکہ یا ہی ہے صرف, بڑی یا تو ہے ہی نہیں عربک میں, چھوٹی یا جڑ جائے گی تو بن جائے گا بی. اور اس طرح پیش کے بعد اگر واؤ جڑے گا, کیونکہ پیش کی ساؤنڈ او کی پڑھتے ہیں نا ہم, او. با کے اوپر اگر میں پیش پڑھوں گی تو پڑھوں گی بو, لیکن اس کو بو نہیں پڑھنا, لمبا نہیں کرنا, بو بس چھوٹی ساؤنڈ رہے گی. لیکن اگر واؤ آ جائے گا تو پھر وہ بن جائے گا بو, لمبا ہو جائے گا. اور یہ آگے انشاءاللہ جب ہم گرامر کو آگے آگے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ معنی میں کتنا فرق آ جاتا ہے. اس کو لمبا اور چھوٹا کرنے سے معنی میں بھی فرق آ جاتا ہے, خالی پڑھنے کا یہ فرق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ 3 حرکات ہوتی ہیں, یعنی کہ میں نے ب کی ساؤنڈ کو کیسے پڑھنا ہے, با بی بو, کیسے ساؤنڈ اس کی بنانی ہے, اس کی حرکت کس طرف کو جا رہی ہے, اوپر کو, نیچے کو, سائڈ پہ, وہ کیسا ہے لفظ, وہ انہی سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک جو چوتھی چیز ہے اس کو جزم یعنی سکون کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا یہاں پہ, ہاں جی, جزم یعنی سکون. تو یہ جب کوئی حرکت نہ ہو, اس لفظ کی جو اپنی, اس حرف کی جو اپنی آواز ہوتی ہے نا, وہ ادھر ہی رکی رہتی ہے, بس اس کو اس وقت جزم کہتے ہیں, اس وقت کوئی حرکت نہیں ہوتی. جیسے, اور اس کو ہم خود, اس کی پھر ظاہر اس طرح آواز نکل بھی نہیں سکتی جب تک ہم اس کو کسی چیز کے ساتھ جوڑے نا. تو اس کو پڑھنے کے لیے فار ایگزامپل ہم الف کے ساتھ جوڑ کے پڑھ لیتے ہیں. اگر میں نے وہی جو میں ب لیٹر بول رہی تھی اس کی ساؤنڈ دیکھنی ہے جزم کے ساتھ, تو ہم اس کو الف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے, جیسے بنے گا اب, ب ب ساؤنڈ, پھر وہ ہمیں پتہ چلتی ہے اس کی. ٹھیک ہے جی. اچھا, تو اب آگے چلتے ہیں, یہاں تک کلیئر ہے سب کچھ؟ ہاں جی. ٹھیک ہے, اب یہ تو کلمہ, ایک لفظ کو بھی کلمہ کہتے ہیں, اور ہم نے دیکھ لیا کہ جو لفظ ہے نا وہ اسی طرح جو حروف ہیں, یعنی جو الف ہے, با, تا, ثا, جیم, یہ حروف ہیں, لیٹرز, لیکن ان کو جب ہم ملاتے ہیں تو ایک لفظ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیٹرز کو جب ہم ملاتے ہیں, جیسے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا اردو, تو 4 حرف ہیں اس میں اور مل کے ایک لفظ بنا. ٹھیک ہے, اور پھر اس کی ایک آواز بنتی ہے, پھر اس کا ایک معنی ہوتا ہے, ہر لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے. تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لفظ ہمیں نظر آئیں گے ان کے کتنی قسم کے وہ ہوں گے. اب دیکھیں, اگر ایک جملہ لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں, ہمیں نہیں پتا اس میں سے کوئی نام ہے یا کیا ہے, تو اس کے سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے ان کا وہ پتا ہوگا کہ ہے کیا یہ, پھر اس کے حساب سے ہم ترجمہ کریں گے. اچھا, تو کلمہ کی اقسام جو ہے, یعنی کلمہ کا کیا مطلب, ایک لفظ جو ہے, ایک بامعنی لفظ, اس کی 3 اقسام ہوتی ہیں, 3 کیٹیگریز کے وہ ہوں گے. سب سے پہلا جو ہے وہ ہے اسم. سنا ہوا نام یہ آپ نے, اسم؟ ہاں جی. کیا ہوتا ہے اسم؟ ان کی اردو کے ورڈ میں ہم نے پڑھا ہوا تھا. ہاں, اردو کی گرامر میں پڑھا ہوا ہے, بالکل. کیا ہوتا ہاں ہے؟ جی. کسی بھی اتنی دیر ہو گئی. جی, ریحانہ کون ہے؟ جی, کسی بھی چیز کا نام, ہاں, انسان بالکل بھی ہو سکتا ہے اس میں, چیز بھی, ہاں جگہ, جی. بالکل. نام کو. ہاں, ہمیں سم ٹائم ہمیں چیزیں پتا ہوتی ہیں لیکن ان کو ایکسپلین کیسے کرنا وہ نہیں پتا ہوتا, ٹرمز ہمیں ہاں وہ جی. پراپر وہ لفظ نہیں مل رہے ہوتے ان کو بیان کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں, انشاءاللہ اب ہم وہی سیکھ رہے ہیں کہ بیان کیسے کرنا ہے چیزوں کو. اور آپ یقین جانیں, میں یہاں پہ کورس کر رہی ہوں شیخ صاحب کے پاس گرامر کا, تو وہ مطلب یہ کہتے ہیں کہ علم تو اصل میں یہی ہے. آپ یقین کریں, ہم مسلمان علم کے میدان میں اتنا پیچھے رہ گئے ہوئے ہیں, کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے. تو اسی لیے میری بس کوشش ہے کہ ہم سب علم کے میدان میں آگے آئیں, اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے بندوں کو نکالا ہے کہ اچھا ادھر سے بھی آئیں, ادھر سے بھی آئیں. ٹھیک ہے, جی بالکل. اور جو ہے نا آگے پھیلائیں. آپ سب یہ نیت ابھی سے کر لیں کہ جو آپ سیکھ رہے ہیں وہ انشاءاللہ آگے ضرور سب باقی لوگوں کو بھی سکھائیں گے, تاکہ یہ علم کی روشنی پھیلے. اور علم میں سے قرآن کا علم تو سبحان اللہ سب سے بہترین یہی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ سب اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوڑا. پتہ نہیں کتنے لوگوں کو میسج گیا اور اس میں سے کتنے جڑ پائے اور کتنے نہیں جڑ پائے. ٹھیک ہے, تو آپ سب اللہ تعالیٰ سے اپنی استقامت کی دعا کریں, اور جو ہے کہ ہم علم میں اضافے کا ہمارا اپنا ہو, اور پھر اس کے بعد ہم دوسروں کے علم میں اضافے کا باعث بنے انشاءاللہ. ٹھیک ہے,
اچھا فضا آپ کے پاس کوئی بول رہا ہے میرا خیال ہے. میں آپ کو میوٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ پیچھے سے آواز آتی ہے نا پھر کلاس میں ڈسٹربنس ہوتی ہے. اچھا تو کلمہ یعنی ایک لفظ جو ہے نا. ثنا کامران آپ کا ہاتھ پتہ نہیں اب اٹھایا ہوا ہے, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی نہیں ایکچولی ہاتھ لگ گیا میرا. السلام علیکم. ٹھیک ہے وعلیکم غلطی سے السلام. ہاتھ لگ گیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. مجھے وہی ہے کہ کہیں کوئی تھک ہی نہ جائے ہاتھ اٹھا کے میں پوچھ لوں. نہیں. چلیں ٹھیک ہے اوکے. تو اچھا ہم بات کر رہے تھے کلمہ کی. کلمہ ایک لفظ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے. اور لفظ جو ہے نا وہ مطلب 3 طرح کا ہو سکتا ہے. وہ لفظ وہ کیسا ہوگا؟ نمبر 1 اسم ہوگا. وہ جیسے میں نے کہا اسم کا مطلب ہے نام. کسی بھی چیز کا نام ہو سکتا ہے, جگہ کا, شخص کا, یا کسی چیز کا. اگلا پیج. مجھے لگتا ہے یہ اسکرین شیئر کرنے سے نا تھوڑا سا بک کو کھولنے میں مجھے ہو رہا ہے. ایک پیج آ کے پہلے تو ایزیلی میں پیج اگلا بک سے ہی وہ آتا تھا ڈسپلے پہ. اب جو ہے مجھے جا کے کھولنا پڑ رہا ہے. یہ اس طرح جا کے نا یہ اس طرح رہتا تھا, پتہ نہیں سائز چینج کرنے. بہرحال دیکھیں گے اس کو. تو پہلا جو ہم نے پڑھا اسم یعنی نام کسی چیز کا, شخص کا یا جگہ کا. اب اس میں جو ہے نا اس کی 2 آپ سمجھ لیں کہ اقسام ہیں. ایک تو وہ اس کی نشانی یہاں پہ ابھی بتائی ہوئی ہے کہ اس کو ہم نے پہچاننا کیسے ہے. ایک تو اس کے اوپر تنوین آئے گی ٹھیک ہے. تنوین کا پتہ ہے آپ کو؟ زنیرہ آپ آ جائیں مائک پہ یا کوئی بھی اور آ جائے جو بگنرز میں سے ہے, جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بگنرز میں سے ہوں. تنوین کس کو کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام جی. تنوین کا لفظ سنا ہوا آپ نے؟ نہیں سوری میں نے نہیں سنا ہوا. اوکے ٹھیک ہے. تو جس نے نہیں سنا ہوا اس کے لیے میں بتا رہی ہوں کہ جب ہم نے یعنی ڈبل زبر یا ڈبل زیر یا ڈبل پیش ہوتی ہے نا کس لفظ پہ, اس ڈبل زبر پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں. ڈبل زبر ڈبل چاہے وہ پیش کسی بھی شیپ میں ہو. ہاں مطلب بالکل, چاہے ڈبل ہو زبر ڈبل ہے یا زیر ہو. ڈبل زیر ہے یا ڈبل اوکے پیش ہے, کچھ بھی ہے, ٹھیک اس ہے. کو تنوین کہتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے اس کو تنوین کہنے کی؟ کیونکہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں نا تو نون کی ساؤنڈ آتی ہے. فار ایگزامپل یہ کتاب جی لکھا جی ہوا ہے, بالکل کتابن, بالکل کتابن, ایسے ہی ہے. کتابن. ایگزیکٹلی. چاہے وہ جی جی. زبر ہے, زیر ہے, پیش ہے, جب ہم نے اس کو پڑھا تو نون کی ساؤنڈ پیدا ہو رہی ہے. تو اسی وجہ سے ٹھیک اس ہے. کو کہتے ہیں تنوین, یعنی جو نون کی ساؤنڈ پیدا کر دیتا ہے. اچھا جسٹ یہی نون اسپیسیفک ہے اس کے لیے کہ جو نون کی ساؤنڈ پیدا کرے اسی کو ہی ہم جسٹ تنوین کہیں ہاں گے. تو یہی تینوں ہے نا حرکات جو ہم نے بات کی کہ نہیں تو زیر اگر آگے جو ہے اس کے ساتھ کوئی ورڈ جوائن ہوتا ہے جیسے یہ ہے تو پھر وہ اس کا ساؤنڈ بھی تو ساتھ نکلتا ہے نا, پھر اس صورت میں اس کو تنوین نہیں بولیں گے ہم. مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ آپ اگر دیکھیے گا ہمیشہ کہ جس لفظ پہ تنوین ہوتی ہے نا پھر وہ کسی کے ساتھ جڑتا ہی نہیں. اس کو جوڑنے اگر اچھا آگے یا کچھ اور جوڑنا ہے نا تو لازم اس کی تنوین ہٹانی پڑتی ہے. اچھا ٹھیک ہاں ہے. فار ایگزامپل کتابن ہے نا, تو اگر میں نے اس کے ساتھ چھوٹی یا ملا کے پڑھنا ہے تو کتابن یہ, نو اٹس ناٹ پروناؤنسڈ لائک دیٹ. وہ پڑھا ہی نہیں جاتا, وہ تنوین لازم ہٹتی ہے. تو پھر صحیح وہ پڑھا صحیح جائے گا کتابی, اس طرح ہو جائے گا. پھر وہ گڈ کوشچن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو جب یہ جی ڈبل بات ہوگی حرکت تو اسی وقت اس کا نام تنوین ہوگا. ٹھیک ہے. صحیح اچھا, ٹھیک ہے. اور یہ اسم کی نشانی ہے. کبھی بھی کسی ورب پہ, کسی فعل پہ, کسی کام پہ تنوین نہیں لگی ہوگی, یہ آپ یاد رکھیں. ٹھیک ہے. ہو گیا. صحیح ہے. جیسے ہم نے کہا کہ میں سو گئی, تو وہ سونا کام ہے نا, اس پہ تنوین نہیں لگے گی. اچھا ایک اور مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں, جیسے میں نے ابھی لفظ استعمال کیا سونا, کھانا, پینا, جی کیا یہ ورب ہے, یہ فعل ہے, ایکشنز ہے یہ؟ فیل ہے. ہاں دیکھیں اب میں یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گی اس کی. یہ ویسے آپ نے جیسے کہا فعل ہے, یہ وربز ہیں, ایکشن ورڈز ہی کہتے ہیں نا ان کو. سونا کوئی کام ہی ہے نا. جی لیکن بالکل. لیکن اگر یہ
مطلب میں اس طرح بول رہی ہوں سونا, تو یہ کام نہیں ہے. سو گیا, سوتا ہے, سوئے گا, پھر یہ کام بنتا ہے. آپ فرق سمجھنے کی ٹیچر میرا کوشش خیال ہے سونا مصدر ہے. ایگزیکٹلی بالکل میں یہی سمجھانا بالکل چاہ رہی صحیح ہے. تھی. جی تو نئے لوگوں کو میں یہی سمجھانا چاہ رہی تھی کہ یہ ایک کام کا نام ہے. اگر میں کہتی ہوں نا سونا, تو یہ ورب نہیں ہے, یہ ناؤن ہی ہے, کیونکہ یہ اسم ایک مصدر ہوگا. ہاں یہ ایک کام کا نام ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں کہوں کہ مجھے سونا اچھا لگتا ہے, تو سونا میں کام تو نہیں اس میں کوئی ہو رہا نا اس جملے میں. وہ اس سینٹینس میں جسٹ وہ ایک ناؤن کے طور پہ یوز ہو رہا ہے, ایک لیکن اگر ناؤن کے ساتھ طور کہیں گے کہ سوئے گا یا سونا چاہتی ہوں یا ایگزیکٹلی ہاں بالکل ٹھیک ہو بالکل گیا, ٹھیک. کلیئر. تو جب وہ اس یعنی اس کے ساتھ کوئی زمانہ جڑے گا نا, کوئی ٹینس جڑے گا جو مجھے یہ بالکل بتائے گا کہ وہ کام کب ہو رہا ہے, کیا ماضی میں ہو گیا تھا, پہلے کا ہو چکا ہوا ہے وہ کام, یا ابھی ہو رہا ہے, یا فیوچر میں ہوگا, کوئی زمانہ اس کے ساتھ جب کنیکٹ ہوگا نا پھر وہ کام بنے گا, پھر وہ ورب صحیح کی کیٹیگری میں آئے گا. اس سے پہلے ٹھیک. وہ ایک مصدر, جس کو مصدر کا مطلب جس سے پھر دوسرے لفظ بنائے جاتے ہیں. مجھے یاد ہے ہم جب اردو کی اپنی کتاب پڑھتے سونا تھے, جاگنا اٹھنا ہاں, بیٹھنا. جس کے آخر میں نون ہاں لکھنا آتا ہے, کھانا بالکل پینا بالکل. پڑھنا جی جی لکھنا, تو یہ سارے مصدر ایسے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ کاموں کے ٹھیک ہو نام ہیں. تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو پھر یہ اسم میں ہی شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسم کی کیٹیگری بہت بڑی ہے عربک میں. سسٹر آپ نے مصدر کا کیا مطلب بتایا؟ ہاں, جس مصدر سے کا کیا ہاں مطلب, جس سے آگے دوسرے جیسے پڑھنا ہے نا, تو اس سے پڑھائی, پڑھتی اچھا ہے, پڑھا, اس سے آگے ڈفرنٹ آپ جو ہے نا چیزیں بنا سکتے ہیں. پھر مین وہ ہوتا ہے مصدر, یعنی جو مین ایک لفظ ہوتا ہے. یعنی ٹھیک کہ ہے, جس سے دوسرے ورڈز بنتے ہیں. ہاں جی. ٹھیک. اچھا, تو عربک میں ورڈز بھی دیکھیں بنتے ہیں, اور وہ کیا اسے کہتے ہیں, فیوچر پاسٹ اور ٹینس کو بھی پھر وہ شو کرتا ہے. نہیں وہ, ہاں وہ تو جب کرے گا تو ہاں ہاں اسی سے بن کے پھر کچھ نکلا ہوگا نا. جیسے ہاں پڑھنا سے ہوگا پڑھا, ایک نیا لفظ بن جی گیا, اس کی نون ہٹ کے وہ الف لگ گیا خالی. پڑھتا ہے یا پڑھے گا, تو وہ پھر مطلب اسی سے ہم جی جی مین جو ہے نا وہ پڑھنا لفظ ہے, اس سے پھر ہم ڈفرنٹ بنا پڑھائی. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک سسٹر اس کو ہم مشترکہ. ایسے لے سکتے ہیں کہ جیسے مان لیجیے جی کہ ایک ورڈ ہے گائیڈ, پھر اس سے ہمارا گائیڈنس بن رہا ہے, مس گائیڈڈ بن رہا ہے, مس گائیڈ. ایگزیکٹلی بالکل بالکل. تو مین جو ورڈ ہوتا ہے نا وہ پڑھنا ہے, پھر اس کے ادھر ادھر. ٹھیک ہے, گائیڈیڈ, گائیڈز, رائٹ, سارے ٹینس گائیڈنس, کے مس حساب سے پھر آپ گائیڈڈ. جی ایگزیکٹلی پھر وہ آپ اس جی کے جی حساب سے چینج کرتے جاتے ہیں اس کو, جہاں پہ آپ نے جیسے یوز کرنا ہو. اچھا, تو یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 85% جو ہے نا تقریباً جو لفظ ہے نا عربک کے, وہ اسم ہی ہوتے ہیں. دیکھیں کتنی بڑی کیٹیگری ہے. اس کا مطلب اگر ہم اسم کو سمجھ گئے تو 85% ہمیں اردو آ گئی, سوری عربک آ گئی. ٹھیک ہے. اچھا, تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو اسم کی دو نشانیاں تھی, ایک تو تنوین ہونا, اور تنوین کیا ہے, زیر زبر پیش, ڈبل جب ہوں گے, ڈبل زبر ڈبل زیر ڈبل پیش. ٹھیک ہے, اور چونکہ میں نے ابھی ہم نے پڑھے ہیں ان کے نام کہ اس کو فتحہ, کسرہ, ضمہ کہتے ہیں, تو دو فتحہ جب ہوتے ہیں نا تو اس کو کہتے ہیں فتحتین, دو ضمہ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ضمتین, اور دو کسرہ ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کسرتین. کیونکہ یہ جو یا نون میں لگا رہی ہوں نا تین, یہ تسنیہ بناتا ہے, یعنی اس کا مطلب ہے دو فتح, دو ضمہ, دو کسرہ. یہ انشاءاللہ آگے ہم جب جائیں گے پھر آپ کو زیادہ اچھی سمجھ آ جائے گی اس کی. اچھا, تو دو نشانیاں ہیں اسم کو پہچاننے کی, ایک تو یہ کہ تنوین ہوگا اس کے اوپر, تو اس کا مطلب ہے ڈیفینیٹلی وہ اسم ہے, اور دوسرا الف لام. اچھا, اب الف لام جو ہے نا بیسیکلی ہر جو عربی کا جو ہر لفظ ہوگا نا وہ اس پہ تنوین آپ کو ملے گی. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو یہ پاکستانی ڈراموں میں یا ایسی جو مطلب مذاق کے طور پہ بھی عربک بولتے ہیں نا, تو وہ تن بہت لگاتے ہیں نا, جنتن, اور وہ بہت اس طرح لگا کے بولتے ہیں, کیونکہ بائی ڈیفالٹ, حرام حلال. ہاں بائی ڈیفالٹ ہر اسم پہ تنوین ہوتی ہے, یہ وجہ ہے اس کی. ٹھیک ہے, تو اگر پراپر آپ نے پڑھنا ہے نا ایک اسم کو, تو اس کے اوپر لازم تنوین ہوگی. اچھا, اب اس میں جو ہے نا کچھ اسم ایسے ہو سکتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جو عام ہوتے ہیں, جس کو ہم اس میں نکرہ, اسم نکرہ, اسم اور اس میں معرفہ کہتے ہاں, ہیں. اس کو نکرہ نہیں بولتے. اب انشاءاللہ ہم اپنی اردو بھی نکرہ, ٹھیک کریں گے. نکیرہ, یہ لفظ ہوتا ہے نکیرہ. نکیرہ.
ओके काफ के नीचे कसरा होता है, ठीक है। आप यकीन करो जुनैरा, मैं अरबी सीखने के चक्कर में मैंने अपनी उर्दू भी ठीक की है। कितनी और ठीक कर स्पेशली ली है। हाँ, और जो आई स्पेशली होप कि इंशाल्लाह मेरी भी हो जाएगी। मैं भी इंशाल्लाह आपका वो जो मैं सही बात बताऊं, मैं तो कलमा ही इसको प्रोनाउंस करती थी पहले। कलीमा अभी लफ्ज है। मैंने आपसे सुना हाँ कि इसको कलमा नहीं प्रोनाउंस करना, इसको कलीमा करना है। हाँ हाँ। इंशाल्लाह मैं और इसको आप अंदाजा नहीं कर सकती कि मुझे अपने उस्ताद साहब के सामने कितनी शर्मिंदगी होती है जब हम हर ओ लफ्ज को माय गलत बोल गॉड, रहे होते हैं, हर दूसरे लफ्ज को हम गलत बोल रहे होते हैं। मुझे आपके सामने शर्मिंदगी नहीं होगी क्योंकि मैं पास्ट में भी आपकी स्टूडेंट रह चुकी हूँ। और क्या उसे फिर इंशाल्लाह। शर्मिंदगी फील करेंगे तो फिर वो हाँ नहीं नहीं एक बिल्कुल। तो आप तो हाँ पैशन नहीं आएगा कि हम पूछें नहीं दोबारा नहीं से। बिल्कुल बिल्कुल कोई नहीं मसला नहीं, नहीं है। अब अगर हम क्योंकि एज अ स्टूडेंट इस क्लास को मुझे ज्वाइन करें तो फिर हम कुछ भी पूछ सकते मुझे शर्मिंदगी इसलिए होती है कि वो हमारे उस्ताद इंडिया से हैं और वो कहते हैं हैं। अच्छा उर्दू तो आप लोगों की जुबान है, आप सही नहीं बोल रहे। वो हाँ इंडिया ये तो क्या, है। माशाल्लाह उनकी उर्दू इतनी अच्छी है हमसे, और वो हमारी सही गलतियां ठीक कर रहे होते हैं। बहरहाल तो इंशाल्लाह सब करेक्ट जो है अच्छा सीखने को मुझे लगता है इंशाल्लाह सबको मिलेगा क्लास से। तो इंशाल्लाह। अच्छा, तो मैंने एक बात आपको ये बताई कि हर इस्म पे तनवीन बाय डिफॉल्ट होता है, और दूसरी मैंने आपको ये बात बताई कि उसकी कैटेगरीज होती हैं, यानी या तो वो आम होगा, कोई भी आम नाम जगह या चीज होगा तो उसको हम नकीरा कहेंगे, इसमें नकीरा, और कोई खास होगा तो उसको हम इसमें मारिफा कहेंगे, मारिफा, ठीक है। वो हम उनकी डिटेल इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो मैं बात बताने जा रही हूँ वो ये है कि जब किसी नकीरा को हमने मारिफा बनाना होगा तो उसके ऊपर हम उसकी तनवीन हटा के उसकी अलिफ लाम लगा देंगे। और उसकी मिसाल है जैसे अभी यहाँ पे लिखा हुआ है किताबुन, ठीक है, आप देख रहे हैं ऊपर किताबुन, तो इसकी जो किताबुन का क्या मतलब है, किताब, कोई भी किताब। सही लेकिन अगर मैं कहूँ कुरान तो क्या वो कोई भी किताब है, नहीं, वो तो वो खास है, इसम मारिफ। हाँ वो बिल्कुल मारिफा है, ठीक है। तो अच्छा, हम्म, इसके अलावा मैं कहूँ कि जैसे मैं आप ही का नाम लूं कि जुनैरा, तो ये क्या खास है या आम है? ये तो आम है। नहीं, बिल्कुल आम नहीं है। आप जो एक जुनैरा हो ना, हो सकता का है नाम, नेम है। हाँ हो नहीं नहीं, सकता तो है। अगर मैं जी हाँ जी बोले। जी जी बोले। नहीं आप बोले ना, फिर अगर मुझे कोई हाँ कंफ्यूजन हुई मैं तो मैं ये बोल रही पूछूंगी। हूँ, ये मुझे भी शुरू में जब बचपन में मुझे समझ आई थी कि जुनैरा बहुत सारी जुनैरा हो सकती हैं, लेकिन वो हाँ मेरे जहन में भी आया था। हर जुनैरा अलग ही होगी ना। जो आप जुनैरा हो दुनिया में, आप तो एक ही हो ना। नहीं तो वो अलग करने के लिए तो कोई साथ रेफरेंस होगा तो नहीं फिर अलग बिल्कुल भी होंगी ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब हर एक का जो पर्सनल अच्छा नेम होता है ना, जुनैरा इज योर पर्सनल नेम, ठीक है। अच्छा ठीक है। तो वो हमेशा मारिफा ही कंसिडर होगा, क्योंकि किसी भी शख्स का जो नाम है ना, पर्सनल नेम, वो ठीक मारिफा है। हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। जिस तरह सही मोहम्मद, ठीक है। अब्दुल्ला, अब मोहम्मद कितने ही होंगे, और इवन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मोहम्मद है, सल्लल्लाहु लेकिन अलैहि वसल्लम। हमेशा जो है वो इसको मारिफा ही कंसिडर करेंगे हम, क्योंकि हर आपकी पहचान है आपका नाम। आप एक ठीक हो लड़की हैं और गया। आपकी पहचान है जुनैरा, कि ये जुनैरा है। इसकी मैं मिसाल दूंगी कि लड़की, अगर मैं बोलूं लड़की, तो वो आम होगा। लड़की कोई भी हो सकती है, वो मैं भी लड़की हूँ, आप भी लड़की हैं, इसमें और बहुत सारी लड़कियां हैं, ठीक है। ठीक है क्लियर। लड़की जो है बिनतुन, लड़की, सही वो आम नाम है, लेकिन जैसे ही हमने उस लड़की को कोई नाम दे दिया तो अब तो उसकी पहचान है भाई, अब वो मारिफा है। और मारिफा लफ्ज भी वहीं से निकला, मारिफत से। आपको पता है मारिफत पहचानने को कहते हैं ना, ठीक है सही। है ना। जी आप जी क्या कहते बिल्कुल। हैं, आपकी तारीफ क्या है, अपनी तारीफ करें जरा, तो वो कहते हैं कि मैं रिफत हूँ, मेरा नाम है ना। तो तारीफ का मतलब होता है हाँ पहचान। नेम से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली ठीक है। तो वो उसको ठीक है मारिफा, वो जो आपका नेम है वो आपकी पहचान है, और वो इसमें मारिफा ही होता है, ठीक है। सही। जैसे हम कहें पाकिस्तान, तो पाकिस्तान इज नेम ऑफ दैट कंट्री। अगर मैं कहूँ कंट्री, मुल्क, तो वो आम होगा, लेकिन जैसे ही मैंने उस मुल्क को कोई नाम दे दिया तो अब दे वो दिया तो पहचान वो होगी कि मैं कौन से स्पेशल वाले हो गया। मुल्क की बात कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, ठीक हो गया तो सही है। वो फिर मारिफा बन जाता है, ठीक है। हम्म, शहर, कोई भी शहर हो सकता है, लेकिन जैसे ही उस शहर को कोई नाम दे दिया, इस्लामाबाद, दोहा, तो वो खास बन जाता है, वो इसमें मारिफा बन ठीक जाता है, ठीक है। ठीक हो गया। जी जी बिल्कुल। ये गैलेक्सी J7 कौन है? आपने तो वैसे नहीं नहीं, कोई और है ये ऊपर। अच्छा, बहरहाल हमारा काम जो, हमारा टाइम जो है वो अकॉर्डिंग टू द
پرومس ہمارا پورا ہو چکا ہے بس. تو میں یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ جو عام نام ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی, جیسے کتاب, مثال میں لوں گی کتاب ان کی, اگر کتاب ان ہے تو اس کے ساتھ میں الف لام لگا دوں گی. آپ کو نظر آ رہا ہے الف لام, جب یہ الف لام لگ جائے گا تو پھر وہ خاص بن جائے گا. جیسے انگلش میں ہم دا لگا کے خاص بنا لیتے ہیں نا, جیسے بک, دا بک, جب دا بک کہتی ہوں تو اس کا مطلب ہے کسی خاص کتاب کی بات کر رہی اسپیشل بک کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کام جو ہے نا دا لگانے والا کام, وہ عربک میں الف لام سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کتاب ان کا مطلب کوئی بھی کتاب, لیکن جب میں کہوں گی الکتاب تو پھر اس کا مطلب ہے کسی خاص کتاب کی بات کر رہی ہوں, اور یہ الف لام لگنے سے وہ خاص ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور بات کہ تنوین اور الف لام کبھی بھی اکٹھے نہیں آ سکتے, نیور نیور. یہ جانی دشمن ہے ایک دوسرے کے. ٹھیک ہے. اچھا. یہ اگر کیونکہ الکتابن یو ول نیور سی, کیونکہ وہ ایک نام تھا تو اس کو خاص کرنے کے لیے تو الف لگایا, جب وہ الف لام لگ گیا تو اب وہ خاص ہو گیا, وہ عام نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. تو یہ تنوین جو ہے وہ عام کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں نوٹ میں بھی لکھا ہوا ہے الف لام اور تنوین جو ہیں کسی بھی وقت کسی بھی اسم پر ایک ہی وقت میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. جب اسم پر تنوین ہوگی تو الف لام نہیں ہو سکتا, اور جب الف لام آ جائے گا تو تنوین باقی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. ٹیچر مجھے کچھ پوچھنا ہے. جی موسٹ ویلکم. جی یہ جیسے اوپر ہے لائن میں کتابن, 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 یہ کتابن اور کتابن تو سمپل با کے ساتھ ہے, لیکن یہ کتابن کے ساتھ الف کیوں لگا ہوا ہے؟ یہ عربک کا رول ہے, ہمیشہ آپ یاد رکھیں جب بھی زبر کے ساتھ وہ کسی کو لکھیں گے نا تو اس کے ساتھ الف لازم آئے گا. بس آپ یہ عربک کا رول ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں یار اگر جیسے ہم لکھتے ہیں تقریباً, جب بھی ڈبل زبر آپ کیسے لکھتی ہیں تقریباً, سوچیں ذرا, الف لگاتی ہے نا جیسے ساتھ. اردو میں کرتے ہیں. ٹھیک. ہاں, تو ہم نے اصل میں اردو سے یہ عربک کا رول ہم نے فالو کیا ہوا ہے, کیونکہ اردو تو بعد کی لینگویج ہے نا, عربک تو پہلے کی لینگویج ہے. اردو تو مکسچر ہے. اردو تو مکسچر ہے, کچھ ہندی سے, کچھ فارسی سے, کچھ عربک سے, رائٹ. تو آپ غور کر کے دیکھیں ذرا وہ الفاظ جس میں ہم ڈبل زبر لگاتے ہیں اردو میں بھی, فوراً کیسے لکھیں گے آپ, رے کے آپ فوراً ہاں لگاتے ہیں نا. تو آپ کو وہ والا رول بھی آج سمجھ آ گیا ہوگا اردو میں جو ہم فالو کرتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. جی شکریہ. تو اسی طرح تقریباً فوراً میں نے 2 مثالیں آپ کو دے دی ہیں. جی جی ونیتا. یہ جو آپ نے بولا یہ مجھے سمجھ نہیں آیا, الف کیا ہے یہ جو بھی آپ نے بولا نا کہ ونیتا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب ڈبل پیش یا ڈبل زیر لگتا ہے نا تو اس لفظ میں بیسیکلی کوئی چینج نہیں آتا, لیکن جب ڈبل زبر لگتا ہے نا ناؤن کے ساتھ تو الف کا اضافہ بھی ہوتا ہے. یہ جیسے اس کی مثال لکھی ہوئی ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کتابن, جب ڈبل زبر لگا نا با کے ساتھ. اس الف کا کوئی اسپیشل نام ہے؟ اس الف کا اسپیشل نام تو مجھے نہیں پتا. اوکے. ہاں اچھا, یہ جو الف با کے ساتھ وہ الگ سے جو لگا ہوا ہے یہ, ہاں یہ والا جو ہے یہ ڈبل زبر کی وجہ سے لگا ہوا ہے. جب بھی ڈبل ہمیشہ لگتا ہے, ہمیشہ لگتا ہے. ایون آپ غور کریے گا جیسے آتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ, اس میں محمدن ہوتا ہے تو اس کے آگے بھی الف لگ کے پھر لکھا جاتا ہے. آپ غور کریے گا. حالانکہ محمد نارمل جب ہم لکھتے ہیں محمدن محمدن تو کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں لگے گا, لیکن اب کہیں اگر آپ اذان کے الفاظ لکھے ہوئے دیکھ لیں نا, ٹھیک ہے, تو آپ غور کریے گا کہ اس کے بعد ایک الف ضرور لگا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. تو کیا ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں کہ فتحین کے ساتھ فتحتین کے ساتھ, بالکل ہاں, الف فتحتین کے ساتھ الف ضرور لگتا ہے. جی مذکر چیز کے ساتھ لگے گا, مؤنث کے ساتھ نہیں, مذکر کے ساتھ. ٹھیک ہے. مذکر فتح, سوری کیا پروناؤنس کیا آپ نے, فتحین کے فتحتین. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ فتحتن ہے نا لفظ, فتحتن, فتح ہم اس کو شارٹ کر کے فتح بولتے ہیں,